ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین حضرات، اب آئیے بلا کسی تاخیر کے خطاب فرمانے کے واسطے حضور حبیب ملت کا نوران کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ہم آئیے حضرت کا استقبال نعروں سے کریں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک پڑھنے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم حضرات، کل کی میری تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی. کل ہم آپ کے سامنے سرکار کے سفر معراج سے متعلق آپ کے آسمان اول پر جلوہ گری اور وہاں جو آپ نے چیزیں مشاہدہ کی ان کا تذکرہ کر رہے تھے. چونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے آسمان اول پر سیر فرماتے ہوئے جو چیزیں دیکھی اور مشاہدہ کی
ان میں کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، انہی کی تفصیل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ ابھی آسمان دوم، سوم، چہارم اور ساتویں آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعلی، اور پھر اس کے بعد لامکاں تک کی تفصیلات بہت ہیں۔ تو جہاں تک موقع ملا میں اپنی دو ایک تقریروں میں ترتیب وار وہاں تک باتیں عرض کروں گا، پھر اگر اللہ نے چاہا ہماری آپ کی زندگیاں برقرار ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے آپ کی سب کی عمروں میں برکتیں نصیب ہوں کہ ہم تادیر دین کی خدمت کریں اور دین پر قائم رہیں، تو انشاءاللہ آئندہ انہی میلاد النبی کی مجلسوں میں بقیہ تفصیلات کو پیش کریں گے۔ آج جہاں تک پہنچ سکیں آج سال کی تقریروں میں مقصد یہی ہے تک تفصیل کے ساتھ واقعات سامنے آ جائیں۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ کل میں نے بہرحال آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی امت کے مجاہدین کے اعمال کا مشاہدہ فرمایا، اور یہ کیفیت دیکھی کہ ان مجاہدوں کی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی شان یہ دکھائی گئی کہ گویا انہوں نے ابھی زمین پر دانا بویا، اسی وقت فصل تیار ہوئی اور دانا انہوں نے جمع کر لیا۔ دانا ایک بویا لیکن ایک کے بدلے انہیں 700 گنا عطا ہوتا ہے۔ ایسی نیکیاں کرنے کی دعا مانگو کہ خلوص کے ساتھ ایسی نیکیاں کرنے کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی توفیق میسر آئے۔ دوسرے نیکیوں کے جو مشاہدات میرے آقا کے ہیں وہ دوسرے آسمانوں پر سرکار نے مشاہدہ کیے۔ مجاہدین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا حال مشاہدہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کا مطلب دیکھنے کے بعد عالم مثال میں اب سرکار نے مجرموں کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ بہت ہی غور سے سننا اور دعا کرنا کہ مولا تعالی ہمیں ان خطاؤں سے بچائے۔ فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، براق سواری میں ہے، حضرت روح الامین ساتھ میں ہے۔ میرے آقا جب سیر فرماتے ہوئے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے جس کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے متعین ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، اس جماعت کو زمین پر لٹا دیا گیا ہے، اور فرشتے ان بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں کو کچل دیتے ہیں تو ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سر پھر ٹھیک ہوتا ہے، فرشتے اسے پھر کچل دیتے ہیں، وہ سر پھر ٹھیک ہوتا ہے، فرشتے پھر کچلتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور ان کا یہ عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟
इनका क्या मामला है? तो हजरत रूहुल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के उन नमाजियों की मिसाल दिखाई जा रही है कि जो नमाजों में काहिली करते थे, नमाजों में सुस्ती करते थे, शरीयत के अरकान के मुताबिक नमाजें नहीं अदा करते थे। तो ये उन काहिल और सुस्त नमाजियों का अजाब दिखाया जा रहा है। तब आप सोचो कि जिन्होंने नमाजें पढ़ी मगर वक्त गुजार कर, नमाजें पढ़ी मगर सुस्ती और काहिली के साथ, नमाजें पढ़ी मगर बेदिली के साथ, नमाजें पढ़ी मगर शरीयत के मसाइल का लिहाज नहीं किया, तो जब उनके अजाब का ये आलम है तो जिन्होंने नमाजें ही नहीं पढ़ी उनका क्या आलम होगा? आदमी अंदाजा लगाए। आज तो लोग बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि जो होगा मैदाने क़यामत में देखा जाएगा। मियां ये देखा जाएगा काम नहीं आएगा। जब दर्दनाक अजाब का सामना होगा तब पता चलेगा कि हमारी बेबाकी कितना बड़ा जुर्म थी। ये एक मुख्तसरन मैं तज़किरा कर रहा हूं। सरकार ने काहिल नमाजियों का, सुस्ती करने वालों का अजाब मुशाहिदा किया। इसके बाद मेरे आका आगे बढ़ते हैं तो एक जमात को देखा कि जिनके सामने 2 हांडियां गोश्त की रखी हैं। आज के दौर में ये मकाम इबरत है। एक हांडी गोश्त की है, उसमें उम्दा ताजा खुशबूदार गोश्त है, और दूसरी हांडी में इंतहाई बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है। लेकिन ये जमात ऐसी बदनसीब कि वो अच्छी हांडी का गोश्त नहीं खा रहे हैं बल्कि सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त खा रहे हैं और दर्दनाक अजाब में मुब्तला हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं, इनको इतना दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो हजरत रूहुल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं मर्दों में कि जिनके पास हलाल बीवियां थी, नेक परहेजगार बीवियां थी, मगर फिर भी वो बदकारी किया करते थे। और इनमें वो बदकार औरतें भी हैं कि जिनके हलाल व जायज नेक शौहर थे मगर वो भी बदकारी के अंदर मुब्तला होती थी। तो ये उनका अजाब दिखाया जा रहा है। अल्लाह ताला गुनाहों से बचाए, खताओं से बचाए। कितना दर्दनाक रुसवाई का आलम होगा। सरकार फिर आगे बढ़े, एक जमात नजर आई, देखा उनका नीचे का होंठ इतना लटका हुआ है कि पैर के ऊपर है, और ऊपर का होंठ उनका सर के ऊपर से भी कहीं आगे, और दर्दनाक अजाब है उनके लिए अजाब का। और फरिश्ते उन्हें जहन्नम के गोया आग के प्यालों में जर्द रंग का जहन्नम का पानी पिला रहे हैं, जिसके पीने से उन्हें तकलीफ इतनी होती है कि मिसाल देकर हदीस शरीफ में फरमाया गया कि जैसे गधे चीखते हैं उससे कहीं ज्यादा वो चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन फरिश्ते बराबर वही अजाब दे रहे हैं। हजरत सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील ये बताओ ये कौन से लोग हैं जिनका इतना दर्दनाक अजाब कि होंठ इतना भयानक तरीके पर लटका है कि नीचे का होंठ पैर के ऊपर है, ऊपर का होंठ सर के ऊपर है, इन्हें जहन्नम का जर्द पानी पिलाया जा रहा है। तो हज़रत रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह,
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور حرام ہے، حرام رہے گی۔ فرمایا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شراب پینے والوں کا عذاب دکھایا جا رہا ہے کہ جب تک رب چاہے گا اس دردناک عذاب میں وہ جہنم میں مبتلا رہیں گے۔ مولا تعالیٰ بچائے ایسے گناہوں سے۔ میاں کیسے دردناک عذاب ہیں جو سرکار کو دکھائے جا رہے ہیں، آسمان اول پر اور مشاہدہ کرائے جا رہے ہیں۔ اور میرا بیان کرنا بھی اصلاح کی غرض سے ہے کہ اگر کوئی کسی بھی جرم میں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو معاف فرماتا ہے، مگر میاں شرط یہی ہے کہ توبہ سچی ہو۔ گناہوں سے سچی توبہ اگر کر لی جائے تو رب تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں، باتیں بہت طویل ہیں۔ سرکار آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں آگ کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ سوچو کیا عالم ہوگا کہ جنہیں آگ کا انگارہ کھلایا جائے، اور کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے عذاب دینے والے انہیں آگ کا انگارہ کھلاتے ہیں تو آگ کے وہ انگارے اور چنگاریاں ان کی آنتوں کو، ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتی۔ انگارہ کھلایا جائے، اور کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے عذاب دینے والے انہیں آگ کا انگارہ کھلاتے ہیں تو آگ کے وہ انگارے اور چنگاریاں ان کی آنتوں کو، ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتی، اور برابر انہیں یہ آگ کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چیخ رہے ہیں مگر فریاد سنی نہیں جا رہی۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ایسا دردناک اور عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایتے روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ یتیموں پر ظلم کرنے والے اور ان کا مال ناحق کھانے والوں کی مثال ہے، جنہوں نے دنیا پر یتیموں پر ظلم کیا، ان کا حق مارا یا دوسروں کا حق مارا، ظلم اور زیادتی کی اور غصب کیا ان کے مال کو، تو دنیا میں تو سمجھتے رہے کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں، لیکن اے میرے آقا ان ناحق مال کھانے والوں اور یتیموں پر ظلم کرنے والوں کا عذاب کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ بچائے ہمیں ایسے عمل سے، ایسی باتوں سے ہمیں بچائے۔ ضمناً اصلاحی طور پر اتنی بات سمجھاتا چلوں کہ میاں جہاں یتیم پر ظلم کرنے کا، اس کے مال کے ناحق کھانے کا عذاب کا یہ انداز آپ نے سنا، لیکن اگر یتیم کے ساتھ محبت کرنے کا شعور آ جائے، ان کے ساتھ مہربانی کرنے کا شعور آ جائے، یتیم پر رحم کرنے کی توفیق مل جائے تو میاں پھر مقامات بھی بڑے بلند ہیں۔ رب حدیث پاک میں اندر آیا جس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور گھر والے اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہوں۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، کسی یتیم کو یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ نے واقعی خلوص کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے،
تو اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، درجے بھی ملیں گے، اتنے گناہ بھی مٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور غالباً میں نے کہیں ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، وہ کبھی خدا کی بارگاہ میں ڈر کر اس کے خوف سے روتا نہیں۔ بھئی صحابی ہیں، عرض کر رہے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں اس کا علاج مانگنے گئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، کبھی بھی رونے پر مائل نہیں ہوتا کہ خدا کی بارگاہ میں کبھی یہ رو پڑے۔ چونکہ دیکھو ایک بات آ گئی، خدا کے خوف سے، خدا کی محبت میں اور خدا کی یاد میں رونا یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ اصلاحی پہلو تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا میں چاہ رہا ہوں، اور مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ شعور عطا فرمائے، آپ کو بھی وہ شعور عطا فرمائے۔ علماء سیر نے ذکر کیا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر بھی ہوتے ہیں رشتے میں۔ آپ 10 سال مسلسل اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی۔ پھر مسلسل بروایت 10 سال یا مسلسل 11 سال پھر روئے، آنکھوں کی بینائی پھر ختم ہو گئی، لیکن رب نے کرم فرمایا کہ دوبارہ بینائی پھر آ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر کم و بیش 10 سال یا 11 سال اسی عالم میں آپ روتے رہے، آنکھ کی بینائی پھر ختم ہو گئی، رب نے بینائی پھر عطا فرمائی، اور غالباً جب چوتھی بار اتنی ہی مدت روئے بینائی چلی گئی تو ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب بندے، اگر تمہارا یہ رونا جنت کی لالچ میں ہے تو ہم نے جنت تمہارے لیے واجب کر دی، جنت تمہیں یقیناً ملے گی، اور اگر تمہارا یہ رونا جہنم کے خوف سے ہے تو اے میرے محبوب بندے، ہم نے جہنم کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا، تو تمہارا رونا کس لیے ہے؟ میاں غور کرنا، عاشقوں کا مزاج، چاہنے والوں کا مقام۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میرا رونا نہ جنت کی لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے، اے پروردگار عالم میرا رونا نہ جہنم کے خوف سے ہے نہ جنت کی لالچ میں ہے، میرا رونا اگر ہے تو تیرے خوف سے ہے اور تیرے دیدار کی تمنا میں ہے کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ جب آپ یہ جواب دیتے ہیں تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوتا ہے، دریائے کرم جوش پر آتا ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے شعیب، جب تمہارا رونا میری محبت میں ہے تو روتے رہو، تمہیں آنکھ کا نور بھی حاصل ہوگا اور تمہیں میرا دیدار بھی حاصل ہوگا۔ سر میں پڑھا کرتا ہوں کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو بات ذرا سے پھیل گئی کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, कभी रोने पर मायल नहीं होता, हजार तदबीर करता हूं, बड़ी कोशिशें करता हूं, मगर ये रोने पर मायल नहीं होता। तो अल्लाह के हबीब कोई तदबीर बताएं कि मेरा दिल नर्म हो जाए, मेरा दिल रोने पर मायल हो जाए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, अगर ये कैफियत तुम्हारी है तो इसका इलाज ये है कि अगर यतीम बच्चे तुम्हें मिल जाएं तो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ उनके सरों पर हाथ फेरते रहना, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे दिल को रोने की तौफीक अता फरमा देगा, तुम्हारे दिल को नर्म और गुदाज बना देगा और उसमें अपना खौफ पैदा कर देगा। तुम यहाँ यतीम का मकाम देखा, अगर मेहरबानी है, मोहब्बत का बर्ताव है तो बारगाहे रब से ये नवाजिशें हैं, और अगर यतीम पर जुल्म हो रहा है, उसका हक मारा जाए, तो जो अजाब मैंने बताया कि अल्लाह के हबीब ने मुशाहिदा किया, यकीनन यतीम का हक मारने वाला बच नहीं सकता। मियां इस्लाही पहलू है, अल्लाह ताला हमारी आपकी इस्लाह फरमाए। दरूद पाक पढ़ ले तो आगे की चंद बातें अर्ज कर दूं। मसाइल तो बहुत हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज आम तरीके पर लोग इन आफतों और बलाओं में मुब्तला हैं। सरकार आगे बढ़े तो देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें फरिश्ते अजाब दे रहे हैं, उनके चेहरे स्याह हैं और उनके चेहरे बदलकर सूअर जैसे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया सरकार ने देखा चेहरे स्याह भी हैं और चेहरे बदल गए हैं, सूअर जैसे हो गए हैं, और फरिश्ते उन्हें आग का अजाब दे रहे हैं। फरमाते हैं, मेरे आका ए जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं? तो कहते रूहुल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत में उन लोगों की मिसाल के तौर पर अजाब का मामला दिखाया जा रहा है कि जो काजी के सामने, हाकिम के सामने, अदालतों में जाकर के झूठी गवाहियां दिया करते थे, झूठे हलफ उठाते थे और झूठी गवाहियां देकर दूसरों पर जुल्म कराते थे। ये उन झूठे गवाहों का अजाब दिखाया जा रहा है। फिर सरकार आगे बढ़े, देखा एक जमात है जिनके होठों को फरिश्ते आग की कैंचियों से काट रहे हैं और उन पर दूसरा भी आग का अजाब मुसल्लत है। बड़ा ही दर्दनाक मंजर है। वो चीख रहे हैं लेकिन फरिश्ते बराबर आग की कैंचियों से उनके होठों को काट रहे हैं और आग का दूसरा अजाब उनको दिया जा रहा है। सरकार फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं, ये इनको क्यों इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत रूहुल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये खुशामदी झूठे और चापलूस लोग हैं जो हाकिमों के पास, बादशाहों के पास, दौलतमंदों के पास, अमीरों के पास बैठकर झूठी खुशामदें करते थे और उनकी नाजायज बातों की तायीद करते थे। लिहाजा उनके लिए ये दर्दनाक अजाब है। हर आदमी इस तकरीर के आईने में अपने किरदार का, अपने अमल का, अपने मामले का मुशाहिदा करता चले कि खुदा न खास्ता हम कहीं किसी जुर्म के अंदर मुलव्विस तो नहीं है। अगर मुलव्विस हैं तो दुआ मांगे कि अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। अगर तफसीलन हम बातें अर्ज करें तो वक्त चाहिए। फिर सरकार आगे बढ़े, देखा कि आग का एक जंगल है, उसमें कुछ लोगों को कैद कर दिया गया है।
आग का बहुत बड़ा जंगल है और उसमें कुछ लोगों को कैद कर दिया गया है। आग चारों तरफ से उन पर टूट पड़ती है, उन्हें जलाकर खाक कर देती है। फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर आग चारों तरफ से उन पर टूट पड़ती है और जलाकर खाक कर देती है। यानी अजाब का ये सिलसिला बराबर जारी है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील ये बताओ ये कौन लोग हैं कि जिनको इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। तो ऐते रूहुल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को सताया है, माँ बाप की नाफरमानी की है, माँ बाप को ईज़ाएं दी हैं और माँ बाप को इतनी तकलीफ दी है कि इनके माँ बाप ने इन्हें आग कर दिया है। लिहाजा उनका ये दर्दनाक अजाब है कि उनको ये अजाब दिया जा रहा है। मियां आज के माहौल में सोचो, हर माँ बाप के मामले में आदमी गौर करे, हर औलाद गौर करे कि कहीं हम मुजरिम तो नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि माँ बाप के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है। रब ताला फरमाता है कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अगर माँ बाप की तरफ से तुम्हें कितनी ही तकलीफ पहुंचे, कितना ही सदमा पहुंचे, तो उनको झिड़कना तो अलग, तुम्हें उफ कहने का भी हक नहीं है। मियां सर झुका दो उनके सामने, यही तुम्हारे लिए जरूरी है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वरना अजाब का ये मंजर, और अगर वाकई माँ बाप की फर्मा बरदारी करने का शऊर आ जाए, भाई एक इस्लाही पहलू है। तकरीरों का मकसद यही है कि हमारे नफ्सों की इस्लाह हो। अगर वाकईतन माँ बाप के अदब की तौफीक मिल जाए, माँ बाप के अदब का शऊर मिल जाए, तो हदीस शरीफ के अंदर आया कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के चेहरे पर माँ का चेहरा हो, बाप का चेहरा हो, मोहब्बत व अकीदत की एक नजर डालना, एक नजर के बदले एक हज्जे नफिल का सवाब मिलता है। मामूली नेमत है। मियाँ चले जा रहे हैं, बैठे हैं घर में, मोहब्बत से निगाह उठाई कि ये मेरी माँ का चेहरा है, ये मेरे बाप का चेहरा है। मियाँ अकीदत व मोहब्बत से नजर डाल ली, एक हज्जे नफिल का सवाब नाम आमाल में लिख दिया गया। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब घर में रहना है तो बार बार नजर पड़ेगी, या साथ रहना है तो बार बार नजर पड़ेगी, तो क्या सवाब ऐसे ही अता होगा? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मेरे सहाबी, तुम्हारे देखने की हद है, रहमते खुदा की कोई हद नहीं है। सरकार ने फरमाया तुम्हारे देखने की हद है, रहमते खुदा की कोई हद नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लो, अगर अदब की तौफीक मिल गई है, ताजीम की तौफीक मिल गई है, तो मियां ये फैजान है, ये नवाजिशें हैं, ये इनायतें हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई नाफरमानी कर रहा है, उनके साथ ज्यादती कर रहा है, तो अजाब का ये दर्दनाक मंजर सामने है। हर आदमी फैसला कर ले कि उसको कौन सी राह अपनानी है। अल्लाह ताला आपको और हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने मुख्तसर तरीके पर बातें अर्ज की हैं और मुशाहिदात तो मेरे आका के बहुत हैं। आखिरी तौर पर इसी मौजू पर कि सरकार जब आगे बढ़े तो देखा कुछ औरतें हैं जिन्हें आग का लिबास पहनाया गया है, दर्दनाक अजाब उनके लिए है और आग का उन्हें अजाब दिया जा रहा है मुख्तलिफ अंदाज पर। सरकार ने फरमाया है हजरत जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं, ये कौन सी औरतें हैं
کہ جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے تو اتے روح الامین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے شوہر نیک تھے، پرہیزگار تھے، جن کے شوہر اچھے تھے، مگر انہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کے ساتھ زبان درازیاں کی ہیں، ان کو ستایا ہے، ان کو تکلیفیں دی ہیں، تو یہ ان نافرمان عورتوں کا عذاب ہے۔ سوچو، ورنہ میرے آقا فرماتے ہیں، دیکھو دونوں پہلو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنی زندگی دنیا میں اس طرح گزار دے کہ شوہر کی طرف سے کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، لیکن اس نے جھیلا اور ان تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئی، شکایت کا لفظ زبان پر نہیں آیا، نافرمانی نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، شوہر چاہے زیادتی کرتا رہا مگر یہ برداشت کرتی رہی اور شوہر کو راضی کر کے یہ مری، تو اس عورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ جیسے میدان جہاد میں شہید ہونے والا مرد قبر میں زندہ رہے گا تو شوہر کو راضی کر کے مرنے والی عورت شہیدوں کی طرح قبر میں زندہ رہے گی۔ اور وہیں سرکار نے یہ بھی بشارت دی اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہے، زبان دراز ہے، گستاخ ہے، بے ادبی کرتی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی بیوی نافرمان ہے، زیادتی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، مگر یہ اس پر زیادتی نہ کرتے ہوئے صبر سے کام لے رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو دنیا ہی کے اندر جنتی مرد کو دیکھنا ہو تو بیوی کے ظلم پر صبر کرنے والے شوہر کو دیکھ لے کہ وہ جنتی مرد ہے۔ سرکار نے سب کو نوازا ہے، سب پر عنایتیں فرمائی ہیں، تو یہ شب معراج کے مشاہدات ہیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے۔ میاں جو عذاب بتائے ان سے بچنے کی دعا کرنا، جو فضائل بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی تمنا اور دعا کرنا۔ اور آخری طور پر بس یہ اتنی بات اور عرض کرتا چلوں کہ سرکار اور آگے بڑھے تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا۔ درود پاک پڑھ لیں، اسی پر میں گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ سرکار نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے انسانی شکل میں، مگر قدرت کی تخلیق کہ اس کا اوپر کا آدھا جسم آگ سے بنا ہوا ہے اور آدھا جسم برف کا ہے، لیکن کمال قدرت ہے کہ نہ برف آگ کو بجھاتا ہے نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے۔ بھئی رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جس طرح چاہے پیدا فرمائے۔ جب میرے آقا قریب پہنچے اس فرشتے نے بھی ادب کے ساتھ سرکار کو سلام کیا، استقبال کیا، تعظیم بجا لایا۔ سرکار فرماتے ہیں اے جبریل یہ فرشتہ کون ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرشتہ رب تعالیٰ نے اسے بادلوں پر موکل بنایا ہے کہ مرضی رب جہاں ہوتی ہے یہ فرشتہ بادلوں کو ہانک کر کے وہاں لے جاتا ہے اور وہاں بارش کراتا ہے، وہاں بارش ہوتی ہے۔ اس فرشتے کا نام ہے رعد۔ حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس فرشتے کا نام رعد ہے۔ جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے وہ بادلوں کی گرج نہیں ہوتی، جبکہ جب یہ فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے تو وہ جو گرج ہوتی ہے اسی فرشتے کی آواز ہوتی ہے۔
اور جو بجلی چمکتی ہے یہ اس فرشتے کی کوڑے کی چمک ہوتی ہے کہ جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے. جب کوڑا چلاتا ہے تو بجلی چمکتی ہے, جب آواز دیتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے. اس فرشتے کا نام رعد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادلوں پر مقرر کیا ہے کہ اس کے ذمے ہے بادلوں کو لے جانا, پانی برسانا جہاں مشیت ایزدی ہو. اور قرآن مجید میں اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی. اب اتنا ذہن میں بات اور رکھ لیں کہ دیکھو جب بادل کی, جسے ہم بادل کی گرج کہتے ہیں یا بجلی کی چمک کہتے ہیں, جب شدت کی گرج ہو اور شدت کی چمک ہو, خوف محسوس ہو, تو بتایا گیا حدیث شریف کے اندر آیا کہ اس وقت اسی آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے. جب بادل تیزی کے ساتھ گرج رہے ہوں, بجلی تیزی کے ساتھ چمک رہی ہو, بجلی گرنے کا اندیشہ ہو, تو یہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھ کر بتائی کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی, اسی آیت کریمہ کا ورد کیا جائے, انشاءاللہ تعالی بجلی گرنے کے عذاب سے لوگ محفوظ رہیں گے. یہ عمل ہے, ذہن میں رکھ لیں. اب سرکار یہاں سے آگے بڑھے تو اب دوسرے آسمان کی طرف سفر ہو رہا ہے, اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. آج یہیں تک میری گفتگو ہوگی. درود پاک پڑھ لیں, پیدائش پاک عرض کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا, دنیا گمراہ ہو چکی تھی, ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا, تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار, اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب, روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء, حور و غلمہ, ملائکہ, ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, کعبے
کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ تشریف اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم باری تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ہمیں نمازی بنا ہمیں روزے دار بنا مریضوں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے بانیان محفل منتظمین محفل حاضرین محفل سب کی جائز تمنائیں پوری فرما سب کے کاروبار میں دین و ایمان میں رزق میں عمر میں اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما جس مقام پر جس محلے جس شہر جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے پروردگارہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی رہے
ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ جشن عید میلاد النبی کی یہ محفلیں قائم و دائم رہیں، ان کا فیضان تا دیر جاری اور ساری رہے، انہیں شرف قبول عطا فرما، ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ